اگر پورے بدن کو ڈھانپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں. وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں. اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا, کوئی یونیفارم نہیں بنایا گیا. ہمارے نوجوان بھائی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے. ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے, کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے. یہاں اگر ہم پینٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹیہار اسٹیشن پہ جلسہ والے ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں. یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے, دوسرے زندگی, دوسرے دنیا کی مخلوق ہے. سارا زمانہ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے, مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا. مولوی تو کرتا پائجامہ نہیں اچھا لگے. تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں, مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے. نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے. کوئی مجبوری ہو تو الگ. گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز کی حالت. عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاف آستین کا کپڑا پہنتی, اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے. معاف کیجیے, اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں. نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے, باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے. تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی؟ آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو. یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے, یہ کون سا بال ہے بھائی؟ یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں, کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے, بال لمبے لمبے ہیں, کانوں میں بالی ہے, منہ میں گٹکھا دبائے ہوئے ہے, ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینتم, تم سجتے ہو سنورتے ہو, آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو, اپنے آپ کو سجاتے ہو سنوارتے ہو, اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو, اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو, اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے. وزینتم, تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو. میں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں, ارے تو 50,000 کما رہا ہے, میں تو لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے, میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے, میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے, میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو وہ ہے. ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے, جب مقابلہ کرنے لگتا ہے, جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے, جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ,